أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو معروف طریقے پر عورت کو روک لیا جائے یا خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دیا جائے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو ان میں سے کچھ واپس لے لو، الا یہ کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ حدود الہی کو قائم نہ رکھ سکیں گے، تو اس میں ان کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ عورت فدیہ دے کر چھٹکارا حاصل کر لے. یہ اللہ کے حدود ہیں، اس سے تجاوز نہ کرو. جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. سورہ بقرہ کی 229 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے سے بھی طلاق کے احکامات پر بات چیت چل رہی تھی، تو اس میں یہ جاننا ضروری ہے کہ طلاق اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتہائی ناپسندیدہ اور مکروہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتے ہیں، لیکن ضرورت کے تحت اس کو رکھا گیا ہے. تو جب تک کہ اس کی اتنی ضرورت نہ ہو اس کو استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. اس سے پہلے جتنی کوششیں اور تدبیریں ہو سکتی ہیں نکاح کو قائم رکھنے کے سلسلے میں، وہ تدبیریں ساری کی ساری کرنی چاہیے. ورنہ دنیاوی معاملات میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دنیاوی امور میں اگر طلاق ہو جاتی ہے لڑکا یا لڑکی کو، تو کیسے ذلت و رسوائی ہوتی ہے، نہ صرف ان لوگوں کی بلکہ ان کے سارے خاندان کی. اور پھر ان کا دوسرا نکاح کے سلسلے میں بھی بڑی مشکلیں ہیں. انہیں ہندوستانی معاشرے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر تو انہیں نکاح ثانی کا جو معاملہ ہے وہ بڑا تکلیف دہ اور پریشان کن ہے کہ جو معیار ان کا ہوتا ہے وہ معیار کے مطابق ان کو پھر دوسرا رشتہ نہیں ملتا لڑکا یا لڑکی کو، اور زیادہ سے زیادہ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں وہ. تو اس سلسلے میں بڑا لحاظ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سارے کے سارے خاندان کے لوگ اس میں جو ہے پھنس جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں. ہر طریقے سے ان کو پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہے. تو اس سلسلے میں اس کو جو تکلیف دہ جو صورتحال ہوتی ہے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے کچھ اگر کوششیں انسان پہلے سے کر لے، سمجھداری کے ساتھ کچھ طریقہ اختیار کر لے، تو اس کو بڑی حد تک اوائڈ کر سکتے ہیں کہ طلاق کی صورتحال ہی نہ پیش آئے. سب سے پہلے تو جو مزاج ہم لوگوں کا جو بن گیا ہے اس کو بدلنا ہوگا کہ عبادات کے تعلق سے ہم لوگ اس کو کچھ سیکھنا ہی نہیں چاہتے، کچھ اس کی نالج ہی نہیں لینا چاہتے کسی بھی عبادت کے متعلق، اور بس اس کو ایسے ہی کر لیتے ہیں فارمل انداز میں. چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ یا حج ہو، اس کو سیکھے بغیر ایسا ہی الٹے سیدھے جس طریقے سے ہم کو معلوم ہے اس طریقے سے ادا کرتے ہیں. بالکل یہی مزاج نکاح کے معاملے میں بھی ہے ہمارا. یعنی غفلت اور لاپرواہی اتنی بڑھ گئی ہے کہ جو عبادات ہے اس کو بالکل ایسا ہی الٹا سیدھا کرنے کی عادت بن گئی ہے ہماری. اور لڑکا لڑکی جب بالغ ہو جاتے ہیں اور نکاح کا موقع ہو جاتا ہے اور بات طے ہو جاتی ہے، وقت طے ہو جاتا ہے ان کا، اس کے باوجود بھی یعنی کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی ماں باپ کو اور ان کے بزرگوں کو کہ ان کو بتائیں کہ اگلی آئندہ آنے والی زندگی ان کی کیسی ہوگی اور اس میں کن چیزوں کا تم کو خیال رکھنا ہوگا، اس کو کس طریقے سے نبھانا ہوگا. اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا جاتا، کچھ بھی ان کو نالج اور انفارمیشن نہیں دی جاتی. جبکہ دیگر جو کام شادی کے متعلق، نکاح کے متعلق جو غیر شرعی ہے، غلط ہے اور بیکار اور یعنی بے بنیاد چیزیں ہیں، اس کو تو اس کے لیے بڑی محنتیں اور کوششیں ہوتی ہیں. دیگر رسومات ہیں اور ایسے ویسے کام ہیں جس سے نکاح کی محفل میں اور نکاح کے لیے جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے، وہ اس سے
فائدہ کم اور نقصانات زیادہ ہیں، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ جو مقدس جو نکاح کا جو رشتہ ہے، وہ رشتے میں اس قسم کی غیر شرعی حرکتیں اور رسومات کو لا لینے سے اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے لیے تو بڑی محنت اور بڑا وقت بھی لگایا جاتا ہے اور مال بھی لگایا جاتا ہے، ہر چیز لگائی جاتی ہے، توانائیاں لگاتی ہیں، لیکن جس کے پیچھے تھوڑا سا وقت لگانا ہے اس کے پیچھے تھوڑا بھی وقت لگانا نہیں چاہتے۔ اس سلسلے میں ذری بھی جو ہے توجہ نہیں ہوتی لوگوں کی۔ کہیں پر بھی آپ دیکھیے کہ کہیں پر کوئی ایسا کہہ رہا ہے کہ لڑکا لڑکی کو کچھ سکھایا جائے، کچھ نالج، کچھ انفارمیشن دی جائے کہ شادی سے پہلے، کہ شادی کے بعد کی جو ان کی زندگی ہے، آئندہ آنے والی ازدواجی زندگی، اس میں ان کو کیا کرنا ہے، کس طریقے سے نبھانا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ آج کل جو معاشرے میں جو طلاقوں کا رواج ہو چکا ہے، اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں جس کا اندازہ نہیں کر سکتا انسان۔ یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان کو معلومات کچھ بھی نہیں ہے، بچوں کو ایسے ہی بڑے ہو گئے ہیں اور ان کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ بس ایک رشتے میں بندھ جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ایک عبادت ہے اور یہ ایک سنت ہے، اس کو کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اس سلسلے میں، جیسا کہ پچھلے دروس میں یہ بات چل رہی تھی کہ مرد اور عورت کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ اس کا کیا مقام ہے، مرد کا درجہ کیا ہے، عورت کا درجہ کیا ہے، یہ معلوم ہونا ہے ان لوگوں کو، دونوں لڑکا اور لڑکی کو، کہ اس کے بارے میں ساری تفصیلات ان کو پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا مقرر کر کے رکھا ہے، ان کے حقوق کیا بنتے ہیں اور مرد کا درجہ کیا ہے، یہ بات معلوم ہونا۔ اور اس کے بعد جو ہے جو پاکی و صفائی اور طہارت کا جو معاملہ ہے، اس کے بارے میں بھی جو ہے معلومات حاصل ہونا۔ بہت سے لڑکوں لڑکیوں کو جو ہے اس کے بارے میں تفصیلات نہیں معلوم ہوتی ہیں، جو ضروری جو معلومات ہیں اس کے بارے میں بھی ان کو بتایا جانا چاہیے، ان کے امور کے بارے میں۔ اور پھر حقوق الزوجین سب سے زیادہ اہم ہے، یعنی بیوی کے اوپر کیا حقوق بنتے ہیں اپنے شوہر کے، اور شوہر کے اوپر کیا حقوق بنتے ہیں اپنی بیوی کے۔ یہ باتیں بتانا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ معلوم ہی نہیں ہے، ہر ایک اپنا حق مانگتا ہے اور اپنا فرض ادا کرنا نہیں چاہتا۔ تو یہ بات معلوم ہونا چاہیے بیوی کو کہ اس کے اوپر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں شادی کے بعد، اپنے شوہر کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کرنی ہوگی، اور شوہر کو بھی ایسا ہی معلوم ہونا چاہیے کہ بیوی کے کیا حقوق اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں، اس کو کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر آخر میں یہ کہ ازدواجی زندگی کو پرسکون اور خوشگوار بنانے کے سلسلے میں، اچھی بہترین بنانے کے سلسلے میں قرآن اور سنت میں جو احکامات دیے گئے ہیں، جو رہنمائی کی گئی ہے، اس کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کر کے اچھی سے اچھی اور بہترین بنانے کی کوشش اور فکر کرنا چاہیے۔ یہ تمام معلومات جو ہے کوئی اچھے متقی جاننے والے عالم سے، مخلص سے جو ہے جا کر ان کو سکھانا چاہیے اور اس کی تلقین کروانا چاہیے نکاح سے پہلے۔ یہ اگر اس طریقہ جو ہے، ایسا طریقہ اختیار کیا جائے گا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی کریں گے، اور اس کی وجہ سے جو اچھے طریقے سے جو عمل کرنے کی کوشش کریں گے، جو طلاقیں ہو رہی ہیں اس میں بڑی حد تک کمی ہو سکتی ہے۔ آج اس کا جو ہے لحاظ نہیں کیا جاتا اور بڑی لاپرواہی اور غفلت کے ساتھ ایسے ہی نکاح کر دیا جاتا ہے۔ لڑکا لڑکی کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ شادی کے بعد کی جو ان کی اگلی آنے والی جو زندگی ہے اس میں ان کو کس طریقے سے نبھانا ہے اور کن کی کیا کیا حقوق ہیں، کس کے ساتھ کیسا رہنے ہیں، یہ ساری باتیں ان کو پہلے سے بتا دینی ضروری ہے۔ الطلاق مرتان فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طلاق تو 2 مرتبہ ہے، یعنی یہ زیادہ سے زیادہ لمٹ ہے، میگزیمم جس کی اجازت دی گئی ہے، یہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک طلاق احسن کہا جاتا ہے۔ طلاق دینے کا صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ ایک ہی طلاق دی جائے عورت کو، اور پاکی کی حالت میں دی جائے جس میں صحبت نہ کی ہو، اور پھر اس کو عدت گزارنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ 2 طلاقوں کی بھی اجازت ہے، 2 طلاقیں بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن ایک طلاق دینا ہی زیادہ بہتر ہے۔ 2 طلاقیں بھی اگر دیں گے تو مرد کو رجوع کرنے کا موقع رہتا ہے اس کے بعد بھی، یعنی عدت گزارنے کے لیے جب عورت کو چھوڑ دیا جائے تو اگرچہ کہ وہ عورت اگر عدت میں اس کو رجوع نہیں کریں گے تو عدت گزر جانے کے بعد بھی وہ آزاد تو ہو جائے گی، لیکن دونوں کی باہمی رضامندی سے پھر سے نکاح جدید بھی ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ اس میں 2 طلاق بھی اگر دیتے ہیں تو سب سے پہلی اس کی اچھائی تو یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں ہم انسانوں کے لیے، کہ اگر کسی وجہ سے یہ نوبت آ بھی رہی ہے تو 1 طلاق دینا، یا زیادہ سے زیادہ 2 طلاق دینے کی صورت میں یہ ہوگا کہ وہ طلاق رجعی ہوگی، اس میں شوہر کو رجوع کرنے کا حق رہے گا عدت کے دوران، اور عدت گزر بھی جائے اگر تو بھی جو ہے جدید نکاح ہو سکتا ہے دونوں کی باہم رضامندی کے ساتھ۔
یہ جو ہے ممکن ہے، اور اگر اس سے زیادہ کی اگر کوئی آگے بڑھ جائے گا حد کو کراس کرتے ہوئے تو پھر اس کے لیے بڑی مشکلیں پیش آ سکتی ہیں۔ تو اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایتیں دی گئی ہیں جو 1 یا 2 طلاقیں دیتے ہیں، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اور تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان فرمایا، یعنی جو رجوع کر لینا چاہتا ہے پھر سے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد، طلاق رجعی جس کی ہو چکی تھی، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ تم اس کو اچھی طریقے سے رجوع کرنے کی کوشش کرو، اچھے حسن و اخلاق کے ساتھ جو ہے رجوع کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی میں تمہارا ارادہ ہے کہ اپنی بیوی کو رجوع کر لینا ہے تو پھر اس سے پہلے جو اختلافات، جو لڑائی جھگڑے کی جو وجہ بنی تھی اس کو سب سے پہلے دور کر لو، اور دل میں کسی قسم کا کوئی بغض مت رکھو، اور جو بھی اختلافات ہوئے تھے اس کو دور کر کے اچھی بہترین خوشگوار زندگی گزارنے کے سلسلے میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرو کہ ہم آئندہ اس قسم کے کام نہیں کریں گے۔ یہ وعدہ کرتے ہوئے تم اپنی بیوی کو پھر سے واپس لا لو، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ میں یہی بات بتائی گئی، اور تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، اور اگر ایسا نہیں کر سک رہے ہو تو پھر اس کو چھوڑ دو، آزاد کر دو، اور چھوڑتے وقت اس بات کا بھی لحاظ رکھو کہ جیسا کہ ایک شریف انسان معاملہ اور معاہدہ کرتے وقت بڑی اچھی طریقے سے خوشخلقی کے ساتھ کرتا ہے تو معاہدہ توڑتے وقت بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ معاہدہ ٹوٹ رہا ہے تو گالی گلوچ کر رہے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں، عورت کو گھر سے نکال دے رہے ہیں، یہ انتہائی نازیبہ حرکتیں ہیں، بہت ہی بری حرکتیں ہیں، یہ ایسا نہیں کرنا، بلکہ معاہدہ اگر کسی وجہ سے نہیں جم رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، اور تسریح بإحسان تو اس وقت بھی احسان ہی کا معاملہ کرنا۔ وَمَتِّعُهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ فرمایا ایک مقام پر سورہ نساء میں کہ یہ جو ہے بتایا گیا کہ اگر تم جو ہے کسی وجہ سے طلاق دے رہے ہو اور عورت کو آزاد کر رہے ہو تو اس کو کچھ نہ کچھ دے کر آزاد کرو، یعنی جاتے وقت بھی اس کو نہ گالی گلوچ کرو، نہ اس کے ساتھ اور کوئی اس قسم کی نازیبہ حرکت کرو، بلکہ اس کو کچھ تحفے تحائف دے کر بھی جاؤ اپنی ان استطاعت کے مطابق۔ أُمَتِّعُهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، جو جس کی جیسی حیثیت ہے اس کے مطابق دینے کی کوشش کرو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور پھر اور مزید تاکید کی گئی کہ ان لوگوں کو جو اپنی عورتوں کو طلاق دے چکے ہیں اور وہ آزاد ہو گئی ہیں تو پھر ان سے کسی بھی قسم کی کوئی چیز واپس نہیں لینا، جو کچھ بھی تم نے ان کو دیا تھا شادی کے موقع پر یا بعد میں، جو گفٹ کے طور پر، ہبہ کے طور پر، تحفے کے طور پر یا اور کوئی چڑھاوے کے طور پر، تو تم ان سے کپڑا یا زیور یا اور پیسہ یا جو کچھ بھی تم نے دے دیا تھا وہ واپس نہیں لینا۔ یہ اس وجہ سے کہ یہ بہت ہی بری حرکت ہے اور ذلیل حرکت ہے کہ انسان کسی کو کوئی تحفہ دے دے اس کے بعد پھر اس سے واپس لینے کی کوشش کرے۔ یہ تو مثال اس کتے جیسی ہے جو اپنی خے کو پھر سے کر کے چاٹ لیتا ہے، یہ ایسا کام تم کبھی بھی نہیں کرنا۔ اور یہ ایک شوہر کے لیے تو بالکل ہی شرمناک حرکت ہے کہ اپنی بیوی کو دی ہوئی چیزیں واپس لینے کی کوشش کرے طلاق کی صورت میں۔ تو اس میں منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے ان لوگوں کو جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، جو دی ہوئی چیزوں کو واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اس سے منع کیا گیا ہے کہ تم ایسا کبھی بھی نہیں کرنا۔ مما آتیتموہن شیئا الا ان یخاف الا یقیم حدود اللہ، جبکہ جو ہے سورہ نساء میں جو ہے اور مزید اس کی تفصیل آئی ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتِيتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا فرمایا یہ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہ رہے ہو، کسی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تو پھر تم نے اپنی پہلی بیوی کو جو کچھ بھی دیا تھا، چاہے وہ خزانے کیوں نہ ہو، ڈھیروں مال کیوں نہ ہو، تم کبھی بھی اس کو واپس لینے کی کوشش نہیں کرنا۔ وَآتِيتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا کہا، قنطار کا مطلب یہ ہے کہ خزانے، ڈھیروں مال، اگر بہت زیادہ بھی تم نے دے دیا تھا تو بھی اس کو واپس لینے کی کوشش نہیں کرنا۔ کیا تم اپنی بیوی پر الزام لگا کر اور جو ہے گناہ کے ذریعے سے اور کچھ تہمت لگا کر اس کو واپس لے لینا چاہتے ہو؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فرمایا اس کے بعد، یعنی تم اس طریقے کے کام کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم دونوں نے پکا عہد و معاہدہ کیا تھا ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا، اور پھر تم دونوں نے ایک دوسرے سے استفادہ کیا تھا، اس کے باوجود تم اس کو جو کچھ بھی دیے ہو اس کو واپس کیسے لے سکتے ہو؟ یہ لینا بہت ہی گناہ کی اور بری بات ہے۔
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ۔ اور ایک صورت اس میں استثنائی صورت ہے کہ اگر کسی وجہ سے مرد طلاق دینا نہیں چاہ رہا ہے عورت کو، لیکن عورت اس کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتی، ان ازدواجی تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے جن حدود کا لحاظ کرنا ضروری تھا ان کا لحاظ اگر شوہر اور بیوی نہیں رکھ سکتے تو بیوی فدیے کے طور پر کچھ دے دلا کر شوہر سے طلاق حاصل کرتی ہے۔ اس کا شرعی اصطلاح میں نام خلا ہے۔ خلا اسے کہا جا سکتا ہے کہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اب ایک فرد نہیں مان رہا ہے اور دوسرا فرد چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، بیوی رہنا نہیں چاہ رہی ہے اور وہ اتنا تنگ کیا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا رشتہ اب باقی نہیں بچ سکتا، لیکن شوہر اس کو طلاق دینا نہیں چاہتا، تو بیوی اپنا کچھ دے دلا کر، اپنی مہر معاف کر کے یا اور مزید کچھ ایسا فدیے کے طور پر دے کر جو ہے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے۔ اس میں اس کی اجازت دی گئی ہے، اسے خلا کہا جاتا ہے۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ مسلم معاشرے میں کہ اپنی ذمہ داری اگر جو ہے تم اپنے طور پر اس کو طے کر لے سکتے ہو تو کچھ فدیے کے طور پر دے کر طے کر لو، اور اگر ایسا طے نہیں ہو رہا ہے تو مسلم معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے کہ عدالت کے ذریعے اسے پوری کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر عورت خلا چاہتی ہو تو مرد اس کے لیے آمدہ نہ ہو تو عورت کو یہ حق ہے کہ معاملہ اسلامی عدالت میں لے جائے اور عدالت یہ اطمینان کر لینے کے بعد کہ دونوں کا نباہ نہیں ہو سکتا خلا کا فیصلہ کر لے، اور حالات کے لحاظ سے فدیے کی مقدار بھی متعین کر دے گی۔ اس سے واضح ہے کہ اسلام نے جہاں مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے وہاں عورت کو بھی خلا کا حق دیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام کے آئلی قوانین کمال درجے کے اعتدال اور توازن پر مبنی ہے۔ یعنی عورت کو ایسے ہی مجبور بنا کر نہیں چھوڑ دیا گیا کہ مرد کے رحم و کرم پہ ہو جائے، چاہے اس کو کتنی تکلیف ہو، وہ رشتہ نہیں نبھا سک رہی ہے، اس کے باوجود بھی مرد طلاق دینے کے لیے راضی نہیں ہے، تو وہ تو پہلے تو یہ کر سکتی ہے کہ فدیہ مقرر کر کے دے دلا کر چھوڑنا اگر ممکن ہو تو چھوڑ سکتی ہے، اور اگر اس کے باوجود بھی شوہر راضی نہیں ہو رہا، ایسے بھی حالات پیش آتے ہیں، آج ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں، لوگ مذاق بنا دیے ہیں، اگلی آیتوں میں بھی آ رہی ہے یہ بات کہ نکاح کا مذاق بنا دیے ہیں، اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا ظلم و زیادتیاں کرتے ہیں، ستاتے ہیں عورتوں کو، اس کے بعد طلاق دینا بھی نہیں چاہتے۔ عورت طلاق چاہتی ہے تو اس کو طلاق جو ہے نہیں دیتے ہیں، خلا چاہتی ہے، خلا مانگتی ہے تو خلا نہیں دیتے، وہ کچھ دے دلا کر جو ہے چھوڑنا چاہتی ہے تو اس پر بھی راضی نہیں ہوتے، تو اس صورت میں آخری صورت یہ بچتی ہے کہ عدالت سے رجوع ہونا ہے۔ عدالت سے رجوع ہو کے اگر شرعی عدالت ہے تو وہ قاضی اس کا فیصلہ کرے گا، اور نہیں تو پھر دیگر جو ملکی قوانین ہیں اس کے ذریعے سے جو ہے اس کو حاصل کرنا پڑے گا طلاق اور خلا کو۔ یہ صورتحال جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائی ہے کہ کچھ نہ کچھ دے دلا کے عورت اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے، تو وہ جو طلاق ہوگی وہ طلاق رجعی نہیں ہوگی، کیونکہ گویا کہ عورت نے اس طلاق کو خریدا ہے پیسے دے کر۔ اب اگر پھر سے وہ مرد اگر بیوی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، دونوں راضی بھی ہوں، تو پھر سے جدید نکاح کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ طلاق بائنہ ہوگی، طلاق رجعی نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ عورت کا جو حق تھا اس کو دیا گیا۔ آخری صورت میں اس کے بارے میں یہ بات بتا دی کہ اگر ان کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اس صورت میں عورت اپنا کچھ فدیے کے طور پر مرد کو دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔